اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا ہفتہ روزانہ کسی بھی وقت یہ ایک تسبیح پڑھ لو، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اتنا پیسہ آئے گا کہ اگلی 3 نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ گاڑیاں، بنگلے، گھر کی ہر حاجت آرام سے پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ مشکل سے مشکل جو بھی حاجت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک رزق اور دولت اتنا زیادہ عطا فرما دیں گے کہ آپ سے پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کو پھر بھی اس طرح کے رزلٹ نہیں ملتے۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سے ہی مانگا کرو، انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ تمہاری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ایک چیز اور یاد رکھو کہ تمہارے دل میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح میری مخلوق کے بارے میں سوچتا ہے، کہ میرا بندہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ علم ایک ایسی طاقت ہے، اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے۔ باقی سب تو رزق کمانے کے فن ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایسا علم حاصل کرو جس سے تم اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان کو صحیح طرح سمجھ سکو۔ تو یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ بے شک اس بات کو اپنے پلے باندھ لو، اور دل ہمارے پاس ہے لیکن دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ اپنے خدا کو پکارا کرو۔ وہ لوگ بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں۔ کئی خاندانوں میں، کئی گھروں میں میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جوان اولاد اپنے ماں باپ سے بڑے برے طریقے سے سلوک کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اچھی پیش نہیں آ رہی ہوتی ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کے کوئی ماتحت ملازم ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جب تک آپ اگر اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کا احترام نہیں کرو گے تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی۔ اور اس دنیا کی زندگی میں جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اکڑ کر جو دنیا میں چلتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد جس زمین پر آج آپ اکڑ کر چلتے ہو، کل اسی زمین کے اندر منو مٹی کے نیچے آپ نے چلے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھو، اس دنیا میں پہلے بھی کئی ایسے طاقتور لوگ آئے جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، ان کے پاس لاکھوں کی فوج تھی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو ہزاروں کا قافلہ، لاکھوں کا قافلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ پورے بر اعظم پر ان کی حکومت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی موت ان کو آئی اور وہ دوبارہ مٹی کے اندر چلے گئے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا مصروف مت کر لو کہ تمہیں آخرت بھی بھول جائے، قبر بھی بھول جائے۔ صرف اور صرف اپنے اللہ کو پکارو اور ایسے کام کرو جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور خاص طور پر جو لوگ بری صحبت اختیار کر لیتے ہیں، ایسے دوستوں کی محفلیں جس میں ہمیشہ غلط کام ہوتے ہیں، سود اور جو زنا ہوتا ہے، تو یاد رکھو ان کا انجام بہت برا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چلنا پڑے، کیونکہ وہ جو راستہ ہوتا ہے وہ کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کسی بھی انسان کو، اللہ کی مخلوق کو دکھ مت دینا، کسی انسان کو دکھ نہ دینا۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، کیونکہ کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ جس کو آپ دکھ دے رہے ہو اس کو کتنی تکلیف ہے۔ یاد رکھو، جو پتھر سمندر میں پھینک دیتے ہیں ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اس طرح دوسروں کو دکھ دینا، تکلیف دینا، اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے اس شخص کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں،
زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج برے حالات ہیں تو اچھے انشاءاللہ آئیں گے، اچھے ہیں تو برے بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے مانگا کرو، توبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ ذات آ کر دیتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو آئیے اب آج کے اس عمل کی جانب چلتے ہیں، تسبیح کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ لوگ اچھی طرح نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بھائیو، آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ یہ عمل کر لیا کریں۔ روزانہ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں اور جس طرح کے بھی حالات ہیں، جتنی بھی تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، میرے اللہ ان کی پریشانی کو، ان کی تنگ دستی کو ختم کر دے، ان کو اتنا رزق عطا فرما دے، ان کو کبھی دولت کی رزق کی تنگی نہ ہو، ان کی ہر طرح کی مدد فرما دے۔ یہ آیات سن لیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ ہم سوشل میڈیا پر طرح طرح کی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، فنی ویڈیوز، گانے اور مختلف طرح کی چیزیں۔ ایسی چیزیں ضرور شیئر کیا کریں جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی تنگی کا شکار ہو، مشکلات میں پھنسا ہو، مگر ضمیر ڈوبا ہوا ہو۔ تو آپ لوگ جب اس کے ساتھ اس طرح کا وظیفہ شیئر کریں گے، اس طرح کا عمل شروع کریں گے، وہ کرے گا تو اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کوئی بندہ چاہے آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا کرو۔ یقین جانو اس کا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی بھی بن جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جزاک اللہ۔